اس سے پہلے کہ میں آپ سے جو آپ کا یہ حالیہ دورہ لاس اینجلس کا ہے اس کے بارے میں پوچھوں، میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ ویسٹرن میڈیا میں پاکستانی خواتین کے بارے میں ایک سرٹن امپریشن ہے، وہ یہ ہے کہ لازمات ہے یہاں کا جو میڈیا ہے وہ جو پروجیکٹ کرتا ہے نیگیٹو امیج اس کے حساب سے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی بیکورڈ تھنکنگ ہے اور خواتین کا بڑا استحصال ہو رہا ہے، ان کو کوئی آزادی نہیں ہے، اور ایک لمبی لسٹ ہے کہ جناب خواتین کو وہاں پر کیسے ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے۔ تو کیا آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیں گے یہاں کے ویسٹرن میڈیا کو یا ویسٹرن کمیونٹی کو کہ وہاں پہ خواتین کا جو ہے وہ مطلب کیا سچویشن ہے؟ میں شروع کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک پینل تھا اس پہ جو بڑا امپورٹنٹ تھا کہ سینگ ایچ ادر، اس کا ٹاپک تھا سینگ ایچ ادر اینڈ دا امیجز آف ویمن آن میڈیا۔ یہ دو ہمارے ٹاپک تھے شاید۔ ایک تھا جو فرسٹ تھا کہ سینگ ایچ ادر، کہ ہاؤ امیرکن سوسائٹی پرسیوز اس اینڈ ہاؤ وی پرسیو امیرکن سوسائٹی، اور دوسرا ہمارا تھا امیجز آف ویمن آن میڈیا۔ تو دونوں میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، یہ سچ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایسے ایریاز ہیں، کچھ ایسی کلاسز ہیں، کچھ ایسے فریکشنز آف سوسائٹی ہیں جہاں ویمن اوپریشن ہے، اور وہ ویمن اوپریشن کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ہم اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ پاورٹی ہے وہاں پہ، پاورٹی کی وجہ سے الٹریسی ہے، تو بہت ساری جو الٹریٹ ویمن ہیں جو ہمارے فار آف ایریاز میں رہتی ہیں، جو یا جو ایک پاورٹی لائن کے بلو جو لوگ ان پریویلیجڈ کلاسز ہیں، مارجنلائز کلاسز، تو آپریشن ہے اس میں۔ لیکن صرف یہ نہیں ہے پاکستان، وہ ایک ایسپیکٹ ہے، دیٹ مے بی دا ہاف آف دا ٹروتھ۔ دوسرا ہاف آف دا ٹروتھ یہ ہے جس کو ہم سارے یہاں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہماری فزیکل پریزنس جو ہے نا یہاں پہ اس کا ایک پاورفل امپیکٹ پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ دس از دی ادر ہاف آف دا ٹروتھ۔ پاکستان، ہم نے اپنی پریزنٹیشن میں یہ دکھایا ہے، وہ جو ساری فیکچول پریزنٹیشن تھی، کہ ہمارے پاس ملٹری میں جنرل بھی ہیں جو ویمن ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز کا یہ ڈیٹا ہے، ہمارے پاس جو یونیورسٹی ایجوکیٹڈ ویمن ہیں وہ یہ ہیں، ہمارے پاس لائرز ہیں، ہمارے پاس سی اوز ہیں جو بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کو چلاتی ہیں، اسپورٹس ویمن ہیں، مطلب بہت کچھ ہے۔ لیکن یہ والی چیزیں ویسٹرن میڈیا میں شاید بہت کم آتی ہیں۔ تو ایجوکیٹڈ جو ویمن ہیں وہ ایک بہت بڑا ایک فریکشن، ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں، ایک بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے ان کی، جو کسی طریقے سے آ نہیں رہی ہیں وہاں پہ۔ تو میرا خیال ہے کہ سو فار وی ہیو بین سکسیزفل ان ڈوئنگ دیٹ۔ کوئی اور اس میں ایڈ کریں؟ سارا کو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں جو ڈاکٹر منزہ نے کہا ہے کہ ویسٹرن میڈیا میں انفارچونیٹلی جو ہم اصل ایک پاکستانی عورت ہے اس کی عکاسی نہیں کی جاتی۔ اب اگر اور اسپیشلی جب ہم یہاں پہ آئے اور ہم نے دیکھا تو بہت سارے لوگ یہ جاننے میں بہت زیادہ ان کا اصرار تھا یہ بات جاننے میں کہ ہم لوگ جو ہیں، یہ تاثر دیا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا میں کہ جو ہمارا دوپٹہ ہے یا جو ہمارا اسکارف ہے یہ ہمارے لیے کوپریشن کا باعث ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی زبردستی کی جاتی ہے، یا ہمارے پر کوئی کمپلشن ہے۔ تو ہم نے یہ ایک چیز بھی کلیئر کی یہاں پہ کہ جو اگر ہم اسکارف لے رہے ہیں، اگر ہم ویل کر رہے ہیں، اگر ہم دوپٹہ لے رہے ہیں، تو یہ اٹ از ناٹ نیسسریلی ایسوسیٹیڈ ود ڈپریشن۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہے اور یہ ہماری اپنی مرضی بھی ہے۔ تو بات صرف یہ ہے کہ آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ایک امیج کو لے کے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے پوری پاکستانی خواتین کے اوپر۔ ہر طرح کے معاشرے میں ہر طرح کے مختلف لوگ ہوتے ہیں اور ان کے مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اور تھوڑا سا ہمارا یہ بھی امیج ہے کہ وہ سب سمجھتے ہیں کہ پردہ ہم ساری ریلیجس یا مذہبی طور پہ سب کریں، لیکن بعض ایسے علاقے ہیں ہمارے جہاں پہ یہ روایتی ہے، یا آپ کی روایت ہے، آپ کی فیملی ویلیوز ہیں، آپ کے ٹرائبل سیٹ اپ میں اس کو کلچرل لیا جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں کہ مذہب کی وجہ سے ہم پردہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ایک ہیڈ کورنگ، ایک پراپر کوڈ ہے ہمارے ریلیجن میں، لیکن بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پہ صرف فیملی آنر کے لیے کیا جاتا ہے، اس میں مذہب کا اتنا عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہاں، بس یہ کلچرل فیملی ٹریڈیشنز ہیں جن میں کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان جو جنرل مطلب سب ایگری کریں گے، اس میں دوپٹے والی خواتین بھی ہیں، گلے میں بھی دوپٹہ لیتے ہیں، سر پہ ٹائٹ اسکارف بھی لیتے ہیں، برقع بھی کرتے ہیں۔ مطلب پاکستان از آل دیٹ، ہم ساری ڈیورسٹی ہے، اس طرح کے سارے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جو برقع کر رہا ہے وہ اپریسڈ ہے، وہ اس کی اپنی چوائس بھی ہو سکتی ہے۔
ایک اور چیز جس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے پرٹیکولرلی اور کچھ حد تک ہمارا اپنا میڈیا بھی، اس سے یہ ایک امیج آتا ہے کہ پاکستان میں جو خواتین ہیں وہ ان کا ایجوکیشن کی طرف رجحان نہیں ہے، یا ان کو اگر وہ پڑھنا بھی چاہتی ہیں تو انہیں پڑھایا نہیں جاتا. لیکن اگر فیکچوئل پوزیشنز دیکھیں، اگر ہم میڈیکل کالجز کی ریشو دیکھیں، آپ یونیورسٹیز میں دیکھیں، تو جو وومن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی انرولمنٹ بلکہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو میل اسٹوڈنٹس. اور کچھ جیسے ہمارے دور دراز کے علاقے جیسے سوات ہے، گلگت ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہاں کی عورتیں بالکل بھی گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، انہیں ایک بالکل وہ چادر اور چار دیواری والا کانسیپٹ ہے کہ وہ بس باہر ہی نکل سکتی ہیں، انہیں کسی چیز کا ایکسیس نہیں ہے، کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. لیکن اگر ہم فیکٹس پہ جائیں اور جو ایک ریالٹی بھی ہے، وہاں کے جو ایریا کی خواتین ہیں ان کی تو 100%، 98% وہاں کا لٹریسی ریٹ ہے. تو یہ چیزیں بھی کیونکہ میڈیا میں ہے، ہم لوگ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا کیونکہ وہ ایک کمرشل پرپسز ہوتے ہیں اور اس میں پولیٹیکل پرپسز بھی ہوتے ہیں، لیکن مین TORs کی بات ہوتی ہے کہ آپ کیا چیز سیل کریں گے، آپ کون سی پکچر کی سائڈ دکھائیں گے تو آپ کو زیادہ وہ چیزوں کی اٹریکشن ملے گی. تو جب آپ لوگ جیسے ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم آ کے یہاں پہ ڈائریکٹ لوگوں سے ملے ہیں، ہم نے انہیں بتایا کہ کس طرح اگر ہم نے جیسے اب ہم میں سے کوئی بھی MPhil سے جو ہے کم پڑھا لکھا نہیں ہے، تو آخر ہم لوگ کوئی ایک ریجن سے تو نہیں آئے، ہم پاکستان کے ڈفرینٹ ریجن سے آئے ہیں، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، ہمارے ڈفرینٹ اپنے سیٹ اپس ہیں، نارمز ہیں جن سے ہم نکل کے آئے ہیں. تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی وہ لڑ جھگڑ کے گھر سے باہر آئے ہیں، آخر ہم اپنے گھر والوں کی مرضی کے ساتھ لوگوں سے بات چیت کر کے آئے ہیں بالکل، اور یہاں تک آنے دیا ہے پھر ہمیں. اور ہم اکیلی خواتین ساری کی ساری آئی ہیں، ہم ٹریول کر رہے ہیں بڑے انڈیپینڈنٹلی، ہمیں کوئی مشکل نہ تو وہاں سے آنے میں ہوئی ہے اور نہ یہاں آ کے کسی قسم کی کوئی مشکل یا کوئی مطلب ایسا ہمیں پریشانی فیس کرنی پڑی ہے. تو یہ ایک بڑا ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارا ایک بڑا نیگیٹو امیج آتا ہے دنیا میں، اور اسے حال سے ہمیں خود بھی لوگوں کو بھی اور میڈیا، ہمارے پاکستانی میڈیا کو اس چیز کو ڈسیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے اس کو بالکل. اور CTF کے تھرو ہم پاکستانی جو ویمن ہے نا، ان کا یہ جو کانفیڈنس ہے اس کو بحال کر رہے ہیں کہ جو میڈیا پہ آپ لوگوں کو کتنا دکھایا جاتا ہے وہ بس کچھ چیزیں ہیں، کچھ جگہیں ہیں جہاں پاورٹی ہو سکتی ہے، الٹریسی ہو سکتی ہے، اور کچھ جگہوں پہ ٹرائبل اوپریشن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سب نہیں ہے. بہت ساری جو آپ لوگ ہیں، جب آپ کو گھر سے باہر اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی تک آگے ہیں، تو آپ کی اپنی ایک سے ہے، ایک کانفیڈنس ہے، اور اینڈ یو کین پلے اے ویری افیکٹو رول ان دا سوسائٹی. ہم سارے اس کو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ اور بہت ساری بچیاں ہیں یونیورسٹی میں، نہ صرف اپنی یونیورسٹی میں بلکہ ابھی تو ہم نے پروجیکٹ کی فرسٹ فیز میں 4 یونیورسٹیز میں اور جا کے اپنی ورک شاپس کی ہیں، بات کی ہے. بہت سارے ینگ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک ہماری طرف سے آپ کیا کہہ لیں کہ ایک کوشش ہے کہ جو ہم ان جو ویمن ہیں ان کا یہ کانفیڈنس بھی بحال کریں کہ آپ اوپریسڈ نہیں ہیں. آپ اگر اتنے ایجوکیٹڈ ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کسی پروفیشن میں ہیں، تو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ اپنی وائس کو استعمال کریں، اپنے کانفیڈنس کو کریں، اور اپنی ویلیوز کو ساتھ لے کے آپ ایک بڑا پازیٹیو اور اچھا امیج اپنی سوسائٹی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو گلوبل لیول پہ بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں.